العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان ایمان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے حضور ہزار مناجات کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، کہ نہ قتل کرو اس نفس کو جس کو حرم اللہ نے حرام کر دیا، الا بالحق، حق کے ساتھ۔ وَمَن قُتِلَ، اور جو قتل کیا جائے ناحق، فقط جعلنا، تو ہم نے اسے دیا ہے، لِوَلِيِّهِ، مقتول کے ورثاء کو، سلطان حق، فلا یسرف فی القتل، پس اسے چاہیے کہ اسراف نہ کرے قتل میں، انہ کان منصورا، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں اس آیت کریمہ میں۔ پہلی بات تو یہ کہ ناحق قتل نہ کریں۔ پہلے یہ تھا کہ مکہ شریف میں زمانہ جہالت کے دور میں کسی قبیلے والے نے کسی کا آدمی مار دیا تو کیا کرتے تھے، ڈھونڈ کے اس خاندان کے شریف آدمی کو مارتے تھے، جو بڑے عزت زیادہ ہوتی، اس کو قتل کر دیتے تھے، یا دو قتل کر دیتے تھے۔ تو منع فرمایا ایسا نہیں ہوگا، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرو، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرو، اس کو مارو، دوسرے کو نہیں مارنا۔ پھر یہ فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی تلوار سے مارتا ہے تو اس کو تلوار سے مارو، لکڑی سے مارتا ہے تو لکڑی سے مارو، پتھر سے مارتا ہے تو پتھر سے مارو۔ پھر آگے یہ فرمایا گیا، منع کر دیا کہ ایسا اب نہ ہو۔ پھر جب یہ حکم آیا تو صحابہ نے یہ پڑھ کے سنایا، پھر رکے کفار کیا کرتے تھے، مسلمانوں پر تشدد کرتے تھے، ایک کی جگہ دو کو، تین کو، کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی جگہ دو کو قتل کرو، نہیں، جس نے قتل کیا اس کو مارو، دوسرے کو نہیں مارنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں ابھی بھی اس دور میں، اگر کسی نے ایک قتل کیا پورے گاؤں پہ چڑھائی کر دی، پورے گاؤں پہ چڑھائی کر کے گاؤں کو اجاڑ دیا۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں، جن علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کیا وہاں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا، کیا سمجھا نہیں جاتا، کیا بتایا نہیں جاتا وہاں قرآن کی تعلیم کو، اس کو، ان آیت کو نہیں بتایا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، پوری آیت کو نہیں بتایا گا، پورا حکم ہی ہے اس کا۔ لیکن بس کہ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے، حق بیان کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مال یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے۔ ایک یتیم ہے، اس کا باپ کا انتقال ہو گیا، ماں ہے، ماں بھی نہیں ہے، اگر ہے تو یہ دیکھا گیا کہ اگر چچا ہے، ماموں ہے، کوئی بھی ہے تو وہ اس کی کفالت کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ احسن کی مراد یہ کہ ان کے دل میں یہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے،
ہم اس کی دولت کی حفاظت کریں گے، اس کی پراپرٹی کی حفاظت کریں گے، اس کو تعلیم دلوا کر جب یہ برابر کا ہو جائے گا اس کے باپ کا مال ہم اس کو دے دیں گے، لیکن اس کے برخلاف کیا کرتے ہیں کہ اس کی پراپرٹی سے استعمال کریں گے، اس کو اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں گے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے، آخر میں کہیں گے بھائی تیرا مال ختم ہو گیا، تیری پڑھائی میں لگ گیا، تیری زمین میں لگ گیا، اس میں لگ گیا۔ اور قرآن کریم کا حکم ہے ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، لیکن بس ہم نے بھلایا ہوا قرآن کی تعلیم کو۔ جب بھتیجا بڑا ہو گیا بیچارہ در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب اللہ کی گرفت ہوگی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنا وعدہ پورا کرو۔ جب تو وعدہ کر لیا، مثال پر بھائی کا انتقال ہو رہا ہے، بھائی نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بھائی میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے ہیں، بھائی تو کرنا کر، میں ہوں نا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، سارے کام کروں گا۔ بھائی گیا مر، آ گیا سارا مر، سب کچھ برباد کر دیا۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا پورا تول کے دیا کرو، ناپ کے۔ اذا قلتم، جب تم کسی چیز کو ناپنے لگو، تولنے لگو۔ وزنوا، تولو، بالقسطاس المستقیم، ایسے ترازو تولو جو صحیح ہو، ایسا نہ ہو جو ترازو کم تولتا ہو۔ ایسے ترازو ہم بنا لیتے ہیں، اس میں سامان رکھو ایسا جھکے گا۔ قرآن کا حکم ہے ایسے ترازو نہ دو جس سے نقصان ہو گاہک کو۔ حضرت شیخ الحدیث قوم کو غرق کیا گیا تھا اس ایک ہی اس پہ، ذالک خیر واحسن تعویلا، یہی طریقہ بہتر ہے، بہت اچھا انجام ہے، اور بہت اچھا انجام ہے ان کا جو یہ کام کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔